علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا آپ نہر کرو، 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نہر فرمائے. پھر آپ نے فرمایا ان سب میں سے ایک ایک بوٹی لے آؤ. 100 اونٹوں کی ایک ایک بوٹی لی گئی، ان کو پکایا گیا. آپ نے بوٹی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا امت بعد امته ولا رسول بعد رسوله ولا كتاب بعد كتابه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خبال كفور. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما لنا فيها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل شعر حسنة. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصوف يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل شعر حسنة من الصوف أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ جل شانہ نے ان آیات میں جو میں نے تلاوت کی ہیں قربانی کی اہمیت، عظمت اور اس کے فضیلت کو بیان فرمایا، اور قربانی کے جانوروں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمایا اس کی طرف اشارہ فرمایا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کرنے کا وقت مقرر کیا، بنایا. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ اللہ کے نام کو ذکر کریں جانوروں میں سے چوپاؤں پر، اللہ کا نام ذکر کر کے انہیں ذبح کریں اور اللہ کے لیے ذبح کریں، توحید کا اقرار کریں. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس تم اسی کے سامنے جھکو، اسی کے تابع ہو جاؤ. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ جھکنے والے ہیں، اخبات کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کے سامنے پست ہونے والے ہیں، انہیں آپ خوشخبری سنا دیں، جنت کی خوشخبری سنا دیں، آخرت کی کامیابی کی خوشخبری سنا دیں. مخبتین کون ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا نام ذکر کیے جاتے ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں.
ان کے دل اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتے ہیں، اللہ کا خوف ان کے اوپر طاری ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا والصابرین علی ما اصابہم، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کرتے ہیں، والمقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، جو اللہ نے انہیں دیا ہے اس سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ لہذا قربانی کے موقع پر بھی جن پر قربانی واجب ہے خرچ کرتے ہیں۔ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خیر، اور بڑے بڑے بدن والے جانور خاص کر اونٹ کو بدنہ کہا جاتا ہے، ہم نے انہیں تمہارے لیے اللہ کی علامتیں، تمہارے لیے علامتیں بنائی، اللہ کی نشانیاں بنائی ہیں، اور ان کے لیے تمہارے لیے ان کے اندر بڑی بھلائی ہے۔ خیر کا معنی مالی قوت بھی حاصل کرتے ہو، خیر کا معنی گوشت بھی حاصل کرتے ہو، ان سے نفع بھی اٹھاتے ہو، قسم قسم کے ان سے نفع اٹھاتے ہو۔ اور فرمایا کہ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خیر فاذكروا اسم الله عليها صواف، وہ اونٹ جو ہیں وہ لین باندھے کھڑے ہوتے ہیں، گائے بھینس لین باندھے کھڑے ہوتے ہیں، تم صفوں کے اوپر جو ہے انہیں نہر کرتے ہو، انہیں ذبح کرتے ہو، اللہ کا نام ذکر کرتے ہو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ نہر فرمائے ہیں، 100 اونٹوں کی قربانی کی ہے، جن میں سے 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے خود نہر فرمائے ہیں، اور اونٹ خود بخود حاضر ہوتے تھے، حضرت نہر فرماتے تھے۔ آپ کی عمر بھی 63 سال کی، اونٹ بھی آپ نے 63 نہر فرمائے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا آپ نہر کرو، 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نہر فرمائے۔ پھر آپ نے فرمایا ان سب میں سے ایک ایک بوٹی لے آؤ، 100 اونٹوں کی ایک ایک بوٹی لی گئی، ان کو پکایا گیا، آپ نے گوشت بھی کھایا، تناول فرمایا، اور شوربہ بھی نوش فرمایا۔ تو یہ قربانی کی فضیلت ہے۔ صحابہ کرام پوچھا حضرت قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانیاں کیا ہیں؟ تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے، ہمیں اس میں کیا فائدہ ہے؟ فرمایا ہر بار کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ یا رسول اللہ اون؟ فرمایا اون کے بھی ہر بار کے بدلے نیکی ملے گی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کی اہمیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔